الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے۔ آج کی بات آیت نمبر 104 یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے ہوگی۔ آیت نمبر 104۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے، علم و عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت کا پس منظر، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے جو زور لگانا تھا وہ لگا لیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور بات ختم نہیں ہو رہی، آگے بڑھ رہی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لڑائیاں ہوئی تو مسلمان جذبہ شہادت سے آتا ہے اور وہ یا غازی ہے یا شہید ہے۔ بہرحال اب انہوں نے کہا کہ ان سے لڑنا نہیں ہے، ان کے اندر شبہات پیدا کریں، ان کے اندر ایسی ایسی باتیں کریں جو مسلمانوں کے مذہب اور دین کے خلاف ہو۔ پہلا پینترا اور حربہ انہوں نے یہ کھیلا کہ ہوتا یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام جب تقریر فرماتے، واعظ فرماتے، کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے راعنا۔ صحابہ کیا کہتے؟ راعنا کا معنی ہماری رعایت کرو، یہ بات دوبارہ فرماؤ۔ پیغمبر علیہ السلام وہ دوبارہ تقریر کرتے، بات سمجھ آ جاتی۔ اب راعنا عربی زبان کا لفظ ہے، ایک معنی اس کا بکریاں چرانے والا بھی ہوتا ہے اور بے وقوف بھی ہوتا ہے۔ یہ ظالم بدبخت آتے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے راعنا، یعنی عام آدمی سمجھتا کہ معنی ہے کہ ہماری رعایت کرو، لیکن یہ بڑے بدمعاش لوگ تھے، پیغمبر کی توہین کرتے۔ راعنا یعنی اے بکری چرانے والا، او بے وقوف کملا، الیاذ باللہ، یہ معنی کرتے۔ اللہ نے صحابہ کو کہہ دیا خبردار، تم نے راعنا نہیں کہنا، پہلی بات ہے کہ تکڑے ہو کر بیٹھو اور میرے نبی کی بات غور کر کے سنو، تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ آئے۔ اگر کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی پڑے تو تمہیں کہنا ہے انظرنا۔ انظرنا کا معنی ہماری طرف دیکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ کرے۔ اللہ نے یوں ان کا چور دروازہ بند کیا۔ یہ پہلا ان کا جو طریقہ تھا، یعنی مسلمانوں کو غلط رستے پر لگانے کا، اللہ نے وہ بند کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والے لوگوں، لا تقولوا، نہ تم اپنی زبانوں سے کہنا راعنا، بلکہ تم نے کیا کہنا ہے انظرنا۔ کیا لفظ ہے؟ انظر، ہماری طرف دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انظرنا، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ واسمعوا،
خوب کان لگا کر سنو، واسمعوا، توجہ سے سنا کرو تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ آئے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو میرے نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نبی کا احترام کرنے والا بنا دے صلی اللہ۔ اب اللہ کہتے ہیں مسلمانوں خیال کرنا، اے یہود، یہ نصارہ، یہ ہندو، یہ مشرک، یہ فلانے، یہ فلانے، اے تمہارے خیر خواہ نہیں، تم بھاگ بھاگ کے جھپیاں ڈالو، بھاگ بھاگ کے کہو ہماری دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ گلے ملو، پر وہ بے ایمان رہیں گے، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں۔ لہٰذا بہتر ہے اپنی دوستی نبی سے رکھو، صحابہ سے رکھو، یہود، نصارہ، مشرکین، ہنود، ہندو، ان سے دور رہیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں دوست رکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، نہ شرک کرنے والوں سے، اَیُنَزَّلَ عَلَیکم، کہ ان پر کوئی بہترین کوئی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے، لیکن واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والے گئے، اللہ اپنی رحمت جس کو چاہتا گئے دے دیتا گئے۔ اس نے مکے کے یتیم کو نبی و رسول بنا ڈالا ہے، امام الانبیاء بنا ڈالا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت کرتے گئے، اور اللہ تو فضل والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ کے فضل میں سے ہے، نبوت کا تعلق نماز روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا